دو باتوں کو جاننا ہمارے سب کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ جو آج کے دور میں بہت سارے انسانوں کی کثیر تعداد ان دونوں باتوں کی وجہ سے دھوکہ کھاتی ہے۔ پہلی بات کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جادو کرنے والا جو شخص ہے، آدمی، ظالم، خبیث انسان، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خبیث ظالم جادوگر ہے تو ہم ان کے پاس نہ جائیں اور اپنے ایمان کا بیڑا بھی غرق نہ کریں، اپنی دولت کو بھی ضائع نہ کریں اور اپنی عزتوں کو بھی بچائیں۔ تو ایسے جادوگروں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں جادو کی اقسام اور ان کی علامات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہ ہمیں پتہ یہ ہو کہ جادو کی اقسام کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے جو اہم بات ہے کہ جادو کی علامات، کہ جادو کس قسم کا ہوتا ہے، پھر جس پر جادو کیا جاتا ہے جادو کی علامتیں، نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو ہم انشاءاللہ فوراً ہم کسی عالم عامل نیک انسان کے پاس جا کر شرعی طریقے کے مطابق ہم اپنا علاج کروا سکیں گے، اور اس وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جادوگر کی سب سے پہلی علامت کہ اگر آپ ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جادو والے طلسم منتر کو لکھتا ہے کہ جن الفاظ طلسم منتر کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح پھر وہ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، مثلاً قمیض، ٹوپی، رومال وغیرہ منگواتا ہے۔ جادوگر کبھی کوئی جانور بھی طلب کر لیتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، پھر اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور پھر اسے غیر آباد جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح جادوگر کے اندر یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جادو والے طلسم منتر کو پڑھنا، وہ اونچی آواز میں آپ کے پاس کچھ الفاظ پڑھے گا، طلسم منتر پڑھنا شروع کر دے گا، کہ جو الفاظ طلسم منتر جو کسی عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ مریض کو ایسا کاغذ دینا، ایسے کاغذات اوراق دینا کہ جس میں ڈبوں کی شکل میں مربعات ڈبے بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ پھر مریض کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور 1 مہینہ مدت کے لیے کسی ایسے کمرے میں چلا جائے کہ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، چاند کی روشنی یا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی روشنی اس کمرے میں نہ پہنچتی ہو، کسی اندھیر کمرے میں وہ 1 مہینہ مدت تک ٹھہرے، اسی میں رہے۔ پھر اسی طرح جادوگر مریض سے کبھی اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ 1 مہینہ مدت کے لیے، ایک مقرر مدت کے لیے کہ جو عموماً 40 دن بھی ہوتی ہے، 43-45 دن بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جادوگر مریض سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے اور ایسی چیزیں دینا جنہیں زمین میں دفن کرنا، کہ فلاں قبرستان میں یہ دفن کر دینا، فلاں جگہ غیر آباد، فلاں درخت کی جڑ میں، یا فلاں جگہ ان کاغذات کو آپ نے دفن کر دینا۔ یہ بھی جادوگر کے اندر علامت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا کہ جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہوتی ہو۔ یہ بھی جادوگر اکثر مریضوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ جو کاغذ پکڑ لو اور اس کاغذ کو جلا کر اس کی دھونی لینا۔ پھر یہ جو جادوگر مریض کو ایک کاغذ یا کسی پکی مٹی کی پلیٹ، برتن، پیالے میں چند حروف لکھ کر دیتا ہے کہ جنہیں وہ مریض کو یہ کہتا ہے کہ ان پیالے کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے، کہ اس نے پیالے کے اندر چند الفاظ، حروف، طلسم منتر جو ہند سے لکھے ہوتے ہیں اس میں پانی ڈال کر وہ مریض کو یہ کہتا ہے کہ پانی اتنے دن تک پی، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی کسی شخص، کسی جادوگر آدمی میں نظر آ جائے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ جادوگر ہے، تو اس کے پاس مت جائے، ورنہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سچ ہو جائے گا کہ جس بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کیا، انکار کیا۔ اور ان جادوگروں کے جادو سیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ان کے جادو سیکھنے کے طریقوں کے بارے میں بتاؤں تو یقین جانو میری زبان پاک ہی نہیں رہتی۔ یہ جو جادوگر جادو والا عمل سیکھتا ہے، جادوگر آدمی جادو کا عمل سیکھتا ہے،
یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ایسا گھٹیا کام کرتے ہیں، شیاطین جنات کو خوش کرنے کے لیے اتنا کبیرہ گناہ، اتنا برا گناہ، گندا کام کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو اگر بتاؤں تو یقین جانو ایسے آدمی کو آپ سوچیں گے کہ بس جہاں بھی نظر آ جائے تو ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ شیاطین سے مدد طلب کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے عجیب عجیب قبروں میں جا کر، قبرستانوں میں جا کر، رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر، پھر اسی طرح زنا کر کے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج کے دور میں مشہور طریقے جو جادوگروں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ 8 ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس پر گفتگو کرنا، بات کرنا ایک ہمارے لیے نامناسب ہے اور یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو موضوع ہے کہ ہمیں جادو کی علامات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پھر جادوگر کی نشانیاں کہ جادوگر کو کیسے ہم پہچان سکیں، ان چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے، ان چیزوں کو سمجھنے میں ہمارے لیے ایک فائدے کی بات ہے۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنا، سننا، سمجھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے جادوگر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ علاج کرتا ہے۔ ہر جادوگر کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور ان کے جو علاج کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بہت عجیب سے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو ان میں سے 1-2 طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو آج کے دور میں معاشرہ میں یہ جو جادو سب سے زیادہ کرتے ہیں، جو طریقے بہت مشہور ہیں، آپ نے اکثر ایسا دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ایسے طریقوں کو اپنا کر وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور جن طریقوں میں سے ایک مشہور طریقہ یہ ہے کہ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا، مثلا رومال، پگڑی، قمیض وغیرہ، جس سے مریض کے پسینے کی بو آ رہی ہو، وہ کپڑا منگوا لیتا ہے، پھر اس کپڑے کے ایک کونے کو گرا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی بلند آواز کے ساتھ سورہ کوثر یا کوئی اور چھوٹی سورت پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آواز میں اپنے شرکیہ ورد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ جادوگر جنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر اس مریض کے مرض کا سبب جنات ہیں تو کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اسے نظر لگ گئی ہے، اس مریض کو نظر لگ چکی ہے، یہ مریض نظر بد کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کپڑے کو لمبا کر دو، اور اگر اسے کوئی دوسری بیماری ہے، کوئی جسمانی طور پر اگر کوئی بیماری ہے، تو اس کپڑے کو اتنا رہنے دو جتنا اس وقت ہے۔ پھر وہ اس 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اگر وہ